لیکن جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہم نے خود بنایا ہی نہیں تھا. وہ ہمارے ایک دوست ہے, انہوں نے کہا کہ آج کل یوٹیوب آئی بھی ہے تو اس پہ چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2010 میں انہوں نے پہلی میری ویڈیو چڑھائی. اچھا. اور ان میں سے ایک کریٹیکل ویڈیو جو مختلف ویڈیوز چڑھی تھی, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے انڈیا میں, فیصل عباس بھائی, انہوں نے اپنے شوق سے ایک یوٹیوب چینل بنایا اور اس پہ انہوں نے ویڈیو کلپس ڈالنے شروع کیے. 2014 تک اسی طریقے سے وہ ڈالتے رہے. انہوں نے فیس بک بھی چلانا شروع کیا. ہم اپنی ریکارڈنگ قرآن کے تفسیر لیکچر جو ہیں وہ اپنے چینل پہ چڑھاتے تھے, لیکن کوئی مونیٹائزیشن یا اس طرح کا نام بھی ہمیں رکھنا نہیں آتا تھا. اس کا نام ہم نے ڈیجٹ میں رکھا ہوا تھا, اور وہ ہمارے دوست کے گھر کا ایک سیل فون, اس کا لینڈ لائن کا نمبر تھا 720085. بعد میں پتا چلا کہ بھئی آپ نے اپنے نام پہ بنانا ہوتا ہے, اور وہ ہمارے اس بھائی نے بنا لیا. بعد میں اس نے کہا کہ میں تو اب جاب کرتا ہوں, چلا نہیں سکتا. پھر انہوں نے ہمیں آفیشلی اس کا پاسورڈ دیا اور وہ ہمارے پاس آیا, اور اس طریقے سے یہ معاملات چلے. رہا مونیٹائزیشن کا مسئلہ, یہ تو 2018 میں جا کے ہم نے کیا ہے. اس سے پہلے تو ہم اس کو ایک پیرلل میں ایک دعوت کے حوالے سے سمجھ رہے تھے, ہمیں نہیں تھا پتا کہ اتنی بڑی تبدیلی آ جانی ہے. اب تو ظاہر ہے کہ جب سے پتا چلا ہے تو ہم اس کی کوالٹی کا بھی اہتمام کرتے ہیں, آڈیو کا بھی. جو پہلا کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب دراصل ہیں کون, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور یہ کس کی مشن پہ چل رہے ہیں؟ مشن تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس امت کے سپرد ہوا ہے. اسی لیگیسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور نبی الاسلام کی حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو, تم آگے پہنچا دو. تو اللہ کا شکر ہے جو نبی الاسلام کی مبارک دعوت ہے قرآن و سنت کی شکل میں, جو میں نے اپنی پوری زندگی میں لرن کیا, مختلف علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر, ان کی کتابیں پڑھ کر, ان کی تقاریر سن کر, ان کی صحبت اختیار کر کے, اس میں سے جو بات ہمیں لگا کہ واقعی بکش ہے, اسے آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ یوٹیوب کا آپ کو خیال کیسے آیا کہ ہمیں اپنی سوچ کو, اپنے نظریات کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے اس معاشرے میں جہاں پر بات بات پر انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ یوٹیوب والا معاملہ یہ حادثاتی طور پر ہوا تھا. اچھا. انیشلی, ہاں جی, یہ تو اب ہر کوئی اپنا چینل بنا رہا ہے نا. 2008 میں ہماری پراپر ریکارڈنگ شروع ہوئی تھی ویب کیم کے ذریعے, جو میری گھر کی بیٹھک میں ہوتی تھی. اور اس کے بعد اکتوبر 2010 میں ہم نے قرآن کلاسز شروع کی. وہ بھی میں لیپ ٹاپ سامنے رکھتا تھا, وہ اتنا اونچا لیپ ٹاپ ہوتا تھا, مجھے لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے. ظاہر ہے یہ کیمرے وغیرہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں تھے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ 2016 تک ویب کیم کا ہی سلسلہ رہا, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ ایچ ڈی ریکارڈنگ شروع کی کیمرے کے ذریعے. لیکن جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہم نے خود بنایا ہی نہیں تھا. وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ آج کل یوٹیوب آئی بھی ہے تو اس پہ چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 2010 میں انہوں نے پہلی میری ویڈیو چڑھائی. اچھا. اور ان میں سے ایک کریٹیکل ویڈیو جو مختلف ویڈیوز چڑھی تھی, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, یہ 10 دسمبر 2011 کو ریکارڈ ہوئی تھی. ٹھیک. وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی. اس زمانے میں وائرل یہ تھی کہ 5000 لوگوں نے دیکھ لی, اور اس کے بعد سے آہستہ آہستہ لوگوں کو تعارف ہوا. پھر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے انڈیا میں, فیصل عباس بھائی, انہوں نے اپنے شوق سے ایک یوٹیوب چینل بنایا, اور اس پہ انہوں نے ویڈیو کلپس ڈالنے شروع کیے. 2014 تک اسی طریقے سے وہ ڈالتے رہے. انہوں نے فیس بک بھی چلانا شروع کیا. ہم اپنی ریکارڈنگ قرآن کے تفسیر لیکچر جو ہیں وہ اپنے چینل پہ چڑھاتے تھے, لیکن کوئی مونیٹائزیشن یا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس چینل کا نام بھی ہمیں رکھنا نہیں آتا تھا. اس کا نام ہم نے ڈیجٹ میں رکھا ہوا تھا, اور وہ ہمارے دوست کے گھر کا ایک سیل فون, اس کا لینڈ لائن کا نمبر تھا 720085. بعد میں پتا چلا کہ بھئی آپ نے اپنے نام پہ بنانا ہوتا ہے, اور وہ ہمارے اس بھائی نے بنا لیا. بعد میں اس نے کہا کہ میں تو اب جاب کرتا ہوں, چلا نہیں سکتا. پھر انہوں نے ہمیں آفیشلی اس کا پاسورڈ دیا, اور وہ ہمارے پاس آیا, اور اس طریقے سے یہ معاملات چلے. رہا مونیٹائزیشن کا مسئلہ, یہ تو 2018 میں جا کے ہم نے کی ہے. اس سے پہلے تو ہم اس کو ایک پیرلل میں ایک دعوت کے حوالے سے سمجھ رہے تھے, ہمیں نہیں تھا پتا کہ اتنی بڑی تبدیلی آ جانی ہے. اب تو ظاہر ہے کہ جب سے پتا چلا ہے تو ہم اس کی کوالٹی کا بھی اہتمام کرتے ہیں, آڈیو کا بھی, ویڈیو کا بھی. اچھا, آپ نے مونیٹائزیشن کی بات کی, میں اسی کے ضمن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کے نزدیک مونیٹائزیشن حلال ہے؟ مونیٹائزیشن کیٹاگوریکلی تو حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر اس کو مینیجیبل فارم میں کیا جائے, حلال پروڈکٹس کی مونیٹائزیشن ہو, پلس ویڈیو ایڈز کو آف کیا جائے پوری لیمیٹیشنز کے ساتھ, تو پھر ہم نے اس کو ہمیں یوٹیوب یہ آپشن دیتا ہے کہ ہم اپنے پسند کے ایڈز لگوا سکتے ہیں ویڈیوز پہ. وہ کیٹیگری کو تو ڈیفائن کرنے کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کی بھی اجازت دیتا تھا پہلے، نومبر 2023 سے پہلے کہ آپ ویڈیو ایڈز آف کر سکتے تھے. ہمارے ویڈیو ایڈز آف ہی ہیں. اچھا. اب انہوں نے یہ کمپلسری کیا کہ ویڈیو ایڈ وہ شروع میں زبردستی چلا دیتے ہیں، وہ بھی اگر ان کے پاس ہو. ہماری 90% زیادہ ویڈیوز نومبر 2023 سے پہلے کی ریکارڈڈ ہیں، ہزاروں میں ہے. کسی پہ ویڈیو ایڈز نہیں چلتے. میں نے آن بھی نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو ایڈ آن کریں اس کی کمائی کمپیئر ٹو امیجز کے زمین اسمان کا فرق ہے. اس کے بعد والی ہماری مجبوری ہے، لیکن اس میں انہوں نے ہمیں مڈ رول اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اسے آف کر سکتے ہیں. وہ ہم نے ان چیک کیا ہوا ہے، مڈ رول نہیں. یعنی کہ ویڈیو ایک بار شروع ہوئی، اگر کوئی اشتہار چل گیا ویڈیو کا تو وہ چلے گا. اس کے بعد بالکل تھرو آؤٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی ویڈیو ایڈ بیچ میں نہیں چلتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، ہمیں بتائیے گا کہ ابتدا میں جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، اسلامی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کیا جو اس سے پہلے ہمیں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملی. جب آپ اس مشن کو لے کے چلے تو آپ کے جو عزیز و اقربا تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے جو دوست تھے، وہ اس مشن میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے یا وہ بھی آپ کے مخالفین کے صف میں شامل ہو گئے؟ نہیں، ساتھ ہی کھڑے ہیں الحمدللہ. پہلے دن سے اگر وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو مخالفت بھی نہیں کی. یعنی میں فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. باقی رہ گئے ہمارے ٹیم ممبر تو ہوتے ہی وہی ہے کہ جو اس دعوت کے کام میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے، تو وہ خود بخود ٹیم بن جاتی ہے. تو مخالفت کسی نے نہیں کی ہے. مشکل سے مشکل وقت آیا ہے، اللہ کے فضل سے وہ ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ.